السلام علیکم سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ صدر علی وقار قصہ 40 چوروں کا نہیں، قصہ 4 درویشوں کا نہیں، بلکہ یہ قصہ ہے کتب خانوں میں چنی ہوئی ان کتابوں کا کہ جن سے کوئی بات نہیں کرتا۔ صدر علی وقار جب دن بجھے ہوئے کویاڑوں سے جھانکتا ہے تو کتابوں کی حفاظت پر مامور ملازمین کتب خانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو محض چند ایک طلباء گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا کھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو لوگ اپنی تنہائیاں دور کرنے کے لیے دوستوں کی بغلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن کتابیں اکیلی بوریاں کہ جن کے اندھیرے میں انہیں لایا گیا تھا، اسی اندھیرے کا کمبل اوڑھ کر انہیں دن چڑھے تک سونا پڑتا ہے۔ مگر یہ کون سمجھائے، کون بتائے کہ لفظوں کو نیند نہیں آتی۔ صدر علی وقار، میں پوچھتا ہوں کہ وہ فارسی کی کتابیں کہاں گئیں کہ جنہیں جلال الدین اکبر اپنے سرہانے رکھا کرتے تھے؟ وہ دیوان حافظ کون لے گیا کہ جس سے لوگ اپنے اعمال کی فال نکالا کرتے تھے؟ وہ مثنوی مولانا روم کس کے بغل میں ہے کہ جس کے شعروں سے لوگ اپنی عمر ناپتے تھے؟ ارے جن کتابوں کی انگلی تھام کر انسان نے جنگل سے شہر تک کا سفر طے کیا، آج انہی کتابوں کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور مشینوں کے بٹن تھام لیے ہیں، اور ان مشینوں نے ہمارے دماغوں کی رگوں کو اس قدر کاٹ دیا ہے کہ ہم لوگ فکری اپاہج بن کر رہ گئے ہیں۔ صدر علی وقار، آج ہم اپنی قلم کی لٹکتی ہوئی زبان سے کس پہاڑ کی چوٹی پر جائیں اور دعا مانگیں کہ جہاں سے خدا تعالیٰ نزدیک ہو، اور ہم اس سے کوئی صحیفہ لے کے آئیں کہ جسے ہم اپنے سینے کی ظلمت کدے پر ٹانگ کر سکون کا سانس لے سکیں، کیونکہ یہاں تو شاہ و گدا ایک جیسے ہیں، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور جہالت کا امام سونے کے مسلح پر چڑھ کر کہتا ہے کہ وہ کیا عجب گھڑی تھی جس گھڑی لیا درس نسخہ جہل کا، وہ کیا عجب گھڑی تھی جس گھڑی لیا درس نسخہ جہل کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر یوں کھڑی تھی توں کھڑی ہے، یوں کھڑی تھی توں کھڑی ہے۔ صدر علی وقار، یہ وہ صدی ہے کہ جس میں علم و فن کی کتابوں کی فروخت کو محض اس لیے بند کر دیا گیا کہ جیلی سیاست کا ڈھول پیٹنا ہے، اور ایک محترمہ کی لکھی ہوئی کتاب کہ جس کی ہر سطر سے جنسیت کی رالیں ٹپکتی ہیں ہاتھوں ہاتھ بک جائے، ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ صدر علی وقار، جس صدی کا نوجوان آگ کا دریا اور دشت سوز کو چھوڑ کر جنت کے پتے اور پیر کامل کو پڑھتا ہے، تو وہاں یہ کہنا لازم ہو جاتا ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ صدر علی وقار، علم و فن کہ جس شہسوار کی نگاہوں کا گھوڑا 3 صفوں تک دوڑ کر دم توڑ جائے، تو وہاں جرت ناموس میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکے میں بددہن ہے مجھ کو۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دعوے دار تھے وہ لوگ کیا ہوئے، جو لوگ دعوے دار تھے وہ لوگ کیا ہوئے، شمعیں بھی خود ہی جلائیں خود ہی پھر ہوا ہوئے۔ سینے میں میرے زندہ کتابوں کی لاشیں ہیں، سارے غلط سوالوں جوابوں کی لاشیں ہیں، سینے میں میرے زندہ کتابوں کی لاشیں ہیں، سارے غلط سوالوں جوابوں کی لاشیں ہیں، اور یہ آخری صدی ہے علم و فن کے کہنہ خرابوں سے عشق کی، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ والسلام۔